چونکہ I have led some amazing people through my transformation courses, کہ ایک بہت جینوئن نیڈ فار اویئرنیس بھی ہے. وہی جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ ہم مڑ کے جن لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کوئی جواب ہے, یہ وہ پرانی گھسی پٹی باتوں کو ریپیٹ کر کے ریگرجیٹیٹ کر کے بتاتے جا رہے ہیں. ویسٹ میں سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوئی ہے اور ان کے پاس ٹولز بھی ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور وہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا بڑا بزنس ہے. It's the most well paid profession in the world is to be a motivational speaker in the West, not in Pakistan, in the West. So تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ by working with these people, آزاد آپ یقین کیجئے, it brought me so much joy to see them transform. And at the same time مجھے اتنی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ابھی تو بہت سمپل باتیں بتائی تھیں, ابھی تو بہت سمپل ٹولز دیے تھے, یہ تو بیسکس کے اوپر, فاؤنڈیشنل چیزوں کے اوپر ان لوگوں کی, خواتین کی بھی مردوں کی بھی زندگیاں چینج ہو گئی ہیں. یہ تو بہت فاؤنڈیشنل باتیں ہیں, یہ وہ والی باتیں نہیں ہیں جو میں اور آپ اتنے سال سے پھر اصل جو ٹھکائی ہم نے کھائی ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں. کیونکہ ایک سیلف ڈیولپمنٹ کا جو سالک ہے, جو اس فیلڈ میں ہے, وہ تو پھر عادی ہو جاتا ہے نا, اس درد میں مزہ آنے لگ جاتا ہے کہ یار اگر یہاں پہ تکلیف ہے تو اس کا مطلب ہے there is some hidden shadow that I need to work on. وہ اور طرح کی بات ہے. بٹ نارملی سیلف ڈیولپمنٹ کا جو فرسٹ لیول ہے نا, مجھے آپ کو میں نے بتایا, کرس نے مجھے 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ there are 3 levels. پہلا لیول وہ ہے جس میں آپ بیسکلی وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ نے بچپن میں سیکھی تھی, کلچر نے سکھائی تھی, کسی نے سکھا دی, جو بھی ہے, اور آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, and then you change that, and then you basically are able to transcend from that, اور اس کے بعد آپ کی زندگی کافی لیول آؤٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور پھر لیول ہے, وہ جو سیکرز ہیں وہ ان کے لیے اگلے 2 لیولز ہیں, اور وہ ایک جو ہے آئی تھنک اس سے میں ریسنٹلی کوئی چند 1-2 سال پہلے ہی گزری ہوں, جس میں ساری کہانی پھر سے برباد ہو جاتی ہے اور آپ کی بالکل نوائز جو ہے نا وہ فنش ہو جاتا ہے, 3-4 ٹروتھس رہ جاتے ہیں بس زندگی میں, 3-4 ہی ٹروتھس وہی چاہیے ہوتے ہیں. اینی وے, تو وہ جو فرسٹ لیول ہے جس کے اوپر 80-90% پیپل دے اسٹاپ دیئر, دے ڈونٹ گو فردر, اینڈ دیٹس اوکے, بیکاز یہ ہر ایک کے لیے رستہ نہیں ہے. تو وہ 80-90% ویسٹ میں کافی اس کے اوپر چل رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہیں یہ ٹولز اویلیبل. تو مجھے جو دکھ ہوا تھا کہ یار میں نے تو ابھی بڑی فاؤنڈیشنل باتیں کی ہیں, ابھی تو میں نے کچھ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے پوری زندگیاں چینج ہو گئی لوگوں کی اوور اے پیریڈ آف 30 days, دن اور رات کا ڈفرنس آ گیا. دیٹ واز ویری پینفل فار می. سو آئی ریئلائزڈ کہ ادھر ایسٹ میں there is a genuine lack, a huge shortage of good teachers and of good information. کیونکہ اب جس طرح آئی تھنک جو میرے آڈینس کو جو چیز بڑی پسند ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں ایک نیچرل اورژن ہے کہ ہم نے ان ویسٹرن لوگوں کی باتیں نہیں سننی, ان کی باتیں ہم نہیں سننا چاہتے, یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں دین سے دور. کچھ لوگوں کو ایکچولی سمجھ ہی نہیں آتی. سو آئی تھنک وٹ دے لائک اباؤٹ می, کیونکہ میں نے اس بڑی دیر ادھر کی خاک چھانی ہے کہ آئی کین کنیکٹ دا ٹو, کہ میں ان کو اسلام کے ساتھ, کیونکہ مجھے اسلام میں جو یونیورسل پرنسپلز ہیں وہ تو ہر جگہ ہیں. تو آئی تھنک مے بی دیٹس وٹ دے لائک. تو ایک تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ دیر از اے جینوئن لیک آف نالج, آزاد, جس کے اوپر آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ. دیر از اے جینوئن لیک آف نالج اینڈ انفارمیشن. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے ٹیچرز ہیں جن کے ساتھ لگ کے وہ اپنی کوئی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. تو اس میں میرا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے سب کو, I don't like doing one-on-one work. You actually have an amazing. اس میں نا ارم جی, اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں, یہ پوائنٹ جو ابھی آپ نے دیا بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں, نہ کوئی ویسٹ کی فلسفی لا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا رب ہر ایکویژن میں ہے. سو ہر بات جو ہے وہ کہتے ہیں کیا تھا, انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے سیف, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. بالکل. آپ یہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ابھی جو میں نے آپ کو سیکرٹ بتایا ہے, یا سیکرٹ آف سکسیس اور ہیپینس بتایا ہے, یہ سارے کے سارے یہ رب سے لیے ہوئے ہیں, حضور پاک سے لیے ہوئے ہیں, تمام ولی اللہ جو ہیں بالکل ان سے لیے گئے ہیں. تو علم جو ہوتا ہے وہ کسی ویسٹ کا یا ایسٹ کا نہیں ہوتا, علم ہوتا ہے. اسی لیے رب کہتا ہے تمہارا حساب تمہارے زمانے کے حساب سے ہوگا. بالکل اس کے حساب میں اس میں ہمیں ایک زندگی بنانی ہے. اور میں اکثر شو میں کہتا ہوں, میں دوسرے لوگوں کی فلسفیز جینے کے لیے نہیں پیدا ہوا. میری فلسفی گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے لو فار وزڈم. ٹھیک ہے,
تو اور دوسری بات یہ جو لوگ سائیکالوجی سے اتنا بھاگتے ہیں, ابھی میرا نا کل پرسوں شو آنے والا ہے موٹیویشن کے اوپر, اس میں ایک بات ہے جو ایک سمپل سی بات ہم کو سمجھنی, try to learn about your own psychology. I'm not talking about clinical psychology, I'm not talking about educational psychology, developmental psychology, health psychology, forensic psychology, نہیں, اس ایکسپرٹس کا کام ہے. آپ کا کام ہے اپنی سائیکالوجی سمجھیں. گریک ورڈ ہے سائیکی, اس کے دو بہت ہی خوبصورت مطلب ہیں. ایک کا مطلب ہے بریتھ, اسپرٹ, سول, اور دوسرے کا مطلب ہے مائنڈ. So it's the study of spirit, study of soul, and the study of mind. تو دونوں جو ہیں, سول بھی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے, مائنڈ بھی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اپنی سائیکالوجی کو سمجھیں. جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سیک دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ شیل فری یو, ٹھیک, تو ہر بندہ اس کو کوٹ کر رہا تھا. میں نے کہا لیکن جو بات انہوں نے آگے نہیں بتائی وہ آپ بھی تو بتائیں. بفور فریئنگ یو اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ لائک ہیل. چیخیں نکال دے گا آپ کی. جب ہم, اور اس میں نا مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایک بھائی جان تھے, بڑے عالم اور عاقل آدمی تھے, انہوں نے کہا تھا جو لوگ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں in the initial years of your life painstaking process سے گزر کر علم حاصل نہیں کرتے, علم حاصل کرنے کی تگودو نہیں کرتے, وہ ساری زندگی جہالت کی سختیاں جھیلتے رہتے ہیں. and that is what is happening. آپ اس دنیا میں آئے, آپ کو ایک گفٹ دیا گیا, چیلنجز دیے گئے, اس میں سے آپ 1-2-3 پروفیشنز میں رہے, آپ نے دنیا ٹریول کی, آپ نے کچھ دیکھا, پڑھا, لکھا, تو اب آپ اپنی فلسفی تو دیں, اپنی سوچیں بھی تو دیں. آپ نے کیا دیکھا؟ المیہ پتہ کیا ہے, ہمیں بتایا گیا کہ رب, جب میں بچپن چھوٹا تھا نا, جب میں نے, آپ نے کہا فرسٹ سٹیج کے اوپر, میں تو ابھی پہلی سٹیج پہ ہوں سیلف ڈیولپمنٹ کے, جو انہوں نے مجھے رب کے بارے میں بتایا تھا, رب ایسا تھا ہی نہیں, وہ تو کتاب پڑھ کے پتہ چلا وہ بالکل اور ہے. انہوں نے کہا تھا دنیا ایسی ہے, دنیا تو بالکل بھی نہ بری تھی نہ اچھی تھی, دنیا تو دنیا تھی, وہ ویسی ہے جیسی ہے. And wisdom begins from the day you start seeing things the way they are rather than how you want or assume them to be. تو جب آپ اس طرح چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے, جو چیز میرے لیے ویکنس ہے آپ کی اسٹرینتھ ہوگی. تو ہم لوگوں نے زندگی کو دیکھ کر, اپنی گفٹس کو دیکھ کے, اپنی ویکنسز کو دیکھ کے ایک لیویبل لائف کریٹ کرنی ہے. اس کے بیچ میں بہت ساری چیزیں, اس راستے پہ جب آپ جا رہے ہوں گے تو اسی راستے کے مائل سٹون آپ ہٹ کر رہے ہوں. تو جب ہم روز اپنا راستہ بدل دیں گے, روز ہم عجیب عجیب چیزیں یا یو ٹرن لیتے رہیں گے, تو یہ مسائل رہیں گے. لیکن آپ ڈائریکشن پکڑ لیں اور اس کے ساتھ ٹویک کرتے رہیں گے اپنا راستہ, تو میرا خیال ہے سکون اور خوشی ان چیزوں میں مل جاتی ہے آدمی. تھینک یو. یس, ویری گڈ آنسر. تھینک یو میم. اور آپ کی آپ کی اس بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ وہی جو میں کہہ رہی تھی کہ ڈونٹ آؤٹ سورس. یہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے, جو بندے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ نا, یہ کسی کو آؤٹ سورس مت کریں. یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے, اسی سے زندگی میں سکون ہوتا ہے اور اسی سے آپ کی آخرت بھی بننی ہے. اس کو آؤٹ سورس مت کریں, اس کو ڈیلیگیٹ مت کریں, خود سمجھیں. دنیا کی سب سے تکلیف دہ اور سب سے بڑا ظلم ہوا کسی اور نے نہ سمجھی میں یا نہ جانتے ہوئے یا کم عقلی میں یا اپنی ان انٹینشنلی مخلوق کو خدا سے دور کر دی. ہمیں لوگ رب سے ڈرا رہے ہیں. پیار کرنے والا جو ہے, جو آپ کے لیے جس نے سب بنایا ہے, جس نے آپ کے لیے انوائرمنٹ سے لے کے سینٹر آف گریوٹی سے لے کے بگ بینگ کے بعد پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ آپ پنپ سکیں. آپ اس کی کنجی ہیں, آپ اس کا بندہ ہیں, بیسٹ آف دا کریشن ہے. اس نے آپ کے لیے اتنی دو کر کے آپ کے لیے ایک چیز بنائی ہے, اور آپ کسی اور کو بیچ میں ڈال کر ٹھیکیداری کے چکر میں, اس میں آپ خود پڑھیں گے, خود سمجھیں گے, خود فیل کریں گے رب کی ذات کو اور سمجھیں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں, اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو جانتے ہیں. پھر جا کے آپ ان کو فالو نہ کریں. میں اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں, میرا جو انسٹاگرام کا پیج ہے نا, azadkhan.official, آپ پلیز فالو نہ کریں, مجھے نہ فالو کریں. جو میں لکھ رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, اگر آپ اس سے آپ اگری کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ راستہ یا یہ ایکویشن ٹھیک بن رہی, تو اس کو فالو کریں. ہم لوگوں کو فالو کر کے ان کی عقیدت میں اور ان کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, پیڈسٹل پہ بٹھا کے ان سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں پھر اس کا یہ علم بھی غلط ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ علم غلط ہو. جو پرفیکشن آپ میں نہیں ہے آپ مجھ سے مت ایکسپیکٹ کریں. آپ جھوٹے ہیں تو آپ مجھ سے سچ ایکسپیکٹ مت کریں, بیکاز آپ جھوٹ بولتے ہیں, میں آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتا. رب کے ساتھ, رب کو ہم حق کہتے ہیں, وہ سچ ہے. ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. اور حضور پاک کی ایک مستند دیتی, بڑے مزے کی بات ہے, اور میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی, وہ کہتے ہیں, وہ اب مسلمان کی بات ہے نا, تو لوگوں پہ فتوے لگاتے ہیں. تو ایک
حدیث سے بس یاد کر لیں, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. انہوں نے کہا مسلمان میں کوئی بھی عیب, کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے, کوئی بھی گناہ, کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے, سوائے وہ میری فیوریٹ حدیث ہے. جھوٹ نہیں بولے گا اور فریب نہیں دے گا. تو جب آپ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ سوینڈل کر رہے ہیں, گیمیں کر رہے ہیں, اور آپ ایک چیز کے بارے میں جھوٹ بول کے اس کو بیچ رہے ہیں یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جب آپ دو ہی کام نہیں کر رہے, تو آپ میرے اور آپ کے یا لوگوں کے کہنے پہ یا کامنٹس دینے والوں کی بات نہیں کر رہا, میں حضور پاک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ اور فریب, اب یہ دو سے آپ کام نہیں لیں گے. جھوٹ وہ نہیں ہوتا جو آپ کی جگہ نہیں بنتی اور آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاؤں. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بیچ رہا ہوں, اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں آپ سے ایک کام اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, اس میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو یا میرا آپ سے ایک تعلق میں نے بنایا, میں اس میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں, فریب دینا. اور یہ ایک اور بات ہے ارم جی, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان سے کچھ چاہیے. میں یہ کام فلاح کے لیے نہیں کر رہا. بائی دا وے میں یہ کلیئر کر دوں, میں پچھلے 10-12 سال سے بنا کوئی پیسہ لیا 2 گھنٹے کا اپنا کام, اور یہ جو 4000 کرتا رہوں گا. میں اس کو اپنی خوشی کے لیے, اپنے سکون کے لیے, اپنے ڈوپامین ہٹ کے لیے, اور اپنے ان 4 دوستوں سے جن کی زندگی میرے سمیت بدلی. دوست دنیا میں ہیں بھی نہیں, ان 2 لوگوں سے میں بات چیت کر رہا ہوں, اور باقی لوگ اپنی بات کر رہے ہیں. اور مجھے کسی نے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, سر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں, ملتا رہتا ہوں میں لوگوں سے, جو لوگ ان کائنڈ کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, سر آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں. اس پہ مجھے ایک شعر آیا, تو میں نے کہا نہ مجھے کچھ چاہیے نہ مجھے کچھ دیجیے, نہ مجھے کچھ چاہیے نہ مجھے کچھ دیجیے, اتنا ہی بہت ہے, آپ اپنا کچھ کیجیے. جب آپ ٹھیک ہوں گے نا, جب آپ اپنے آپ پہ کام کر لیں گے, یو آر ہیپی, یو آر ورکنگ, یور فائنینسز آر ان آرڈر, سو یو ناٹ گوئنگ ٹو, مجھے آپ کے لیے نا, مجھے تکلیف نہیں دے رہے ہوں گے, مجھے پریشان نہیں کر دیں گے. میرے پاس ایک اور بندہ مسئلے لے کے نہیں آیا. اور ایک اور بات, آپ نے مجھے کتنے دفعہ گھنٹوں وہاں پر دیکھا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے, وہ کانٹینٹ ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں کوئی چیز کرتا ہوں, وہ ہو جاتی ہے تو کانٹینٹ ہے شو کا, نہیں ہوتی تو کانٹینٹ ہے شو کا. ٹھیک ہے, جب آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی اس طرح بڑی بڑی چیز سوچ کے یا گائیڈ کر کے, اور جہاں تک آپ نے کہا تھا ٹیچرز نہیں ملتے, ارم جی, when the student is ready the teacher appears. Then the teacher appears. I agree. That part I agree with. چاہیے, And perhaps جس کو جو چاہیے, مجھے جو اپنی زندگی میں کرنا تھا یا چاہیے تھا, میں نے ہر چیز کے راستے میں چلا, مجھے ہر چیز ملی, ایک گلہ نہیں ہے مجھے, نہ مجھے بندوں سے نہ مجھے رب سے. آپ نے مجھے اتنے سالوں سے جانتے ہیں, کبھی آپ نے میرے منہ سے رب کے بارے میں کوئی گلہ سنا؟ مہربانی اتنی زیادہ ہے, میں اس کے بدلے اگر واپس تو میں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا جہاں پہ بات ہو سکتی ہے. سب کہتے تھے بات نہیں کی جاتی, بات نہیں کی جاتی, اب گھنٹوں باتیں کی جاتی ہیں, باتیں سنی جاتی ہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے, اس میں آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, آپ کو جو دل چاہے کریں. بالکل. اور یہی جو میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین کہ میرا رب کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, وہ تو میری ہر ویڈیو میں ہی کہیں نہ کہیں سے سنائی دے جاتا ہے. فی الحال آج کل میں, ہاں پرسنل ہے, لیکن میں کہنے لگی تھی فی الحال آج کل BFF کا ریلیشن شپ ہے, اور وہ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں, اور بہت مزہ آ رہا ہے اس میں کہ میک اللہ یور بیسٹ فرینڈ. وین اللہ بیکمز یور بیسٹ فرینڈ, how life begins to transform and show up. خوشی میں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا, تو وہ اپنے نصیب کو بڑا کوستے ہیں, تقدیر خراب تھی, کاش یہ نہ ہوتا, کاش وہ نہ ہوتا. آپ یقین کریں, عربی میں نصیب لفظ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جس رب نے ہمارے لیے وہ لفظ چنا ہے, اس لفظ کے خلاف ایک ایک جملہ, ایک ایک روز ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس لفظ کا مطلب ہے صحرا میں نہ ختم ہونے والا پانی کا ذخیرہ. واہ. اور ہم صرف اپنے راستے خود بند کر کے, دروازہ بند کر کے, یا درخت کو کلاوا مار کے, کلاوا سمجھتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں, وہ بیر ہگ کر کے کہتے ہیں مجھے یہ درخت نہیں چھوڑ رہا, مجھے یہ درخت نہیں چھوڑ رہا, تو خود دروازہ بند کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اندر کوئی نہیں آ رہا, دروازہ بند ہو گیا ہے. تو ہم نے خود اپنے لیے یہ سارا, یہ جو ہے نا, یہ تکلیف اپنے لیے خود بنائی ہے ساری. اور باقی انسان تھوڑا سا, میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں, وہ ایک شعر تھا بڑا اچھا, رزق ملبوس مکان, روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے نا, رزق ملبوس مکان, سانس مرض قرض دوا, منقسم ہو گیا انسانی افکار. تو ہم انہی 5-4 چیزوں کے بیچ میں پڑ گئے, اور اسی کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ ہم باقی چیزوں سے ہمارا دھیان نہیں ہوتا, اور کوئی اچھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی. اور اگر ایک اور میری آج آپ نا بڑی آڈینس ہے ماشاءاللہ آپ کی, لوگوں سے یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں نا,
تو اگر آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو چپ کر دیں, کرنے دیں ان کو, ان کی انٹینشنز کے اوپر, ان کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے the best thing that you can do is just be quiet. اور کوئی برا کام ہوتا ہے تو آپ ضرور بولیں, یا پھر اپنی مرضی کا, بالکل اپنی مرضی کا آپ اچھے کام. دنیا میں دونوں طاقتیں چلتی رہیں گی تو بیلنس رہے گا, اچھائی کا بھی برائی کا بھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ٹیم ہی سلیکٹ نہیں کی, ہم تماشائی ہوتے ہیں, نہ ہم ادھر سے کھیل رہے ہیں نہ وہاں سے کھیل رہے ہیں. اور تماشائیوں کو تو نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کانٹریکٹس ملتے ہیں, نہ عزت ملتی ہے, نہ ان کی صحت اچھی ہوتی ہے, نہ ان کو انجریز ہوتی ہیں, نہ کوئی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو پہلے چیک کر لیں کہ آپ نے گیم میں آنا ہے یا باہر بیٹھ کے تو آپ نے صرف تالیاں بجانا. ویسے تو اربوں یہ صحیح بات ہے, گڈ سجیشن. گیم میں آنا ہے تو پھر کھلاڑیوں کی طرح چوٹیں بھی لگیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, دس از گڈ. اچھا آزاد, بلیو اٹ اور ناٹ, ہماری یہ گپیں لگاتے ہوئے مجھے تو پتا تھا یہی ہوگا, پر تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے, 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. لیکن 2 چیزیں میں آپ سے پہلے کلیئر, 2 چیزوں کا وعدہ میں نے کیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ سے یہ لینا ہے وعدہ کہ انشاءاللہ, اٹ سیمز, دیکھیے آج ماشاءاللہ everybody, pretty much everybody that joined in has stayed throughout, اور اینڈ میں پتا چلے گا how many people were watching, and I know that many will watch the recording. تو it seems that they really loved it. اللہ کا احسان ہے. This is what we are trying to do. آپ اور میں, یہی ہمارا گول تھا ڈیلس میں بھی, یہاں پہ بھی, کہ جو چیزوں سے زندگی کی کچھ سمجھ آ گئی ہے, جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت لوگوں کی زندگیوں میں اگر آسانی پیدا ہوتی ہے تو وہ شیئر کیا جائے, وہ نالج پھیلایا جائے, اس کو عام کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد کے اوپر آپ کو انشاءاللہ you'll have to come back. اور وہ اس وقت پھر آج ہم نے کوسچنز نہیں لیے ویورز کے, بٹ نیکسٹ ٹائم لیں گے بھی, اور ٹاپک اسپیسیفک بھی رکھ سکتے ہیں. اور ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ آپ کی نظم کے بغیر یہ شو اینڈ نہیں ہو سکتا, بیکاز آپ کے جو میں نے مینشن کیا تھا, پیپل ڈونٹ ریئلائز دیٹ یو آر این امیزنگ پوئٹ. آئی لو یور پوئٹری آلسو. اور وہ جو اب میری ایک بڑی فیوریٹ نظم ہے سوچ, آپ نے مینشن بھی کی تھی, وہ والی اگر آج آپ سنا دیں تو اس کے ساتھ پھر ہم we will end our show. پہلے تو میں, آپ نے اتنا وقت دیا, بلایا, آپ کو پتا ہے میں انٹرویوز وغیرہ دیے, میرا پہلا زوم انٹرویو ہے. ہاں آپ نہیں کرتے انٹرویوز, آپ, I know. کیونکہ میرے پاس وہ ریڈیو آزاد کا پلیٹ فارم ہے, وہاں ابھی جتنی باتیں آپ کے لوگوں کے کچھ کوشچنز ہوں گے نا, میں ہر بندہ مجھے I can be, I'm a very reachable person, so they can always email me at azad@radioazad.us. ہمارا ریڈیو آزاد کا جو فیس بک پیج ہے, اس پہ ہمارے فیس بک لائیو ہوتے ہیں, اس میں لوگ ڈائریکٹ کال ان کر کے بھی کوشچنز اپنے کرتے ہیں. بلکہ میں لوگوں کو سوالوں کے جواب نہیں دیتا, میں صرف اپنا اینگل دیتا ہوں, میری ہمبل سی ایک جو جگہ ہے, میں وہاں پہ اپنا اوپینین دیتا ہوں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ آزاد خان فیس بک پیج کے اوپر, انسٹاگرام پہ آزاد خان .official ہے, وہاں پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, اور اپنا پوائنٹس یا اپنے کوئی میسیج دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. یہ جو پوئم تھے نا, یہ جو شاعری میں غزلیں بھی لکھتا ہوں, شعر لکھتا ہوں, رباعیاں لکھتا ہوں, آزاد نظم لکھتا ہوں, جو کہ میرا بڑا فیوریٹ ہے, کیونکہ کچھ الفاظ اگر بن دیے جائیں تو اس سے بڑا کانسیپٹ اس سے نکلتا ہے. لیکن اصل چیز ہیپینس کا جو آج کا ٹاپک تھا, اس سے ریلیٹڈ میں ایک بات کہوں گا, ایوری بڈی وانٹس ٹو فیل رائٹ. کہتے ہیں نا, آئی ڈونٹ فیل رائٹ, آئی ڈونٹ فیل رائٹ, there's something missing, something wrong, I don't feel right. You are never going to feel right unless you are going to learn to think right. We all have to learn to think right. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے الائن کرنا ہے کہ what is right کے ساتھ آپ نے الائن کرنا ہوگا, اپنی مرضی سے نہیں بنانا. تو اس کے اوپر تھی سوچ, ایک بڑی کمال چیز ہے, انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. سوچ سے ہی پتہ چلتا ہے, فکر سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے. میں جہاں کام کرتا تھا نا, وہاں پہ آتے جاتے ہوئے ایک کوٹیشن لکھی ہوئی تھی, وہ تھی, علم کا کوئی بھی درجہ تدبر سے بڑا نہیں. No level of knowledge is bigger than contemplation. اور پہلے کہ میں آگے جاؤں, ایک چیز جاننے کے لیے آج کے شو میں سے اگر ہم نے, اور یہ میں نے رب سے ایکچولی کانسیپٹ لیا تھا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو اسی لیے یہ شو شروع ہوا تھا, اسی لیے یہ ریڈیو آزاد کا پورا کانسیپٹ بنا. جانے سے پہلے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ خوشی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دی ریئلٹی دی وے اٹ از. حضور پاک کی بہت فیوریٹ دعا ہے, میں جب کرتا ہوں وہ دعا ضرور کرتا ہوں, اے میرے رب مجھے چیزوں کی اصل حقیقت کا علم دے. اور جب آپ کو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی تو کچھ لوگ آپ کو نہیں چاہیے ہوں گے, کچھ چیزیں نہیں چاہیے ہوں گی, کچھ خواہشات آپ چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کی اصل حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے ہم لوگ دکھی ہیں یا ناخوش ہیں. تو یہ تو وہ تھا. اب سوچ کے اوپر, ہاں جی, سوچ
یہ سوچ ہے کیا شے آخر، یہ سوچ ہے کیا شے آخر، اتنی گہری اتنی وشال، ہر آن کرے کمال. کبھی آب زمزم کی سبیل تو کبھی عمر و ایار کی زنبیل. واہ سوچ کو بہت سوچا، بہت کھوجا، سوچ واہ کو بہت سوچا، بہت کھوجا، پھر معاملہ ختم اس پہ ہوا کہ سوچ ہی کن فیکون ہے. واہ واہ واہ. سوچ پتھر میں ڈال دیں تو بھگوان بن جاتا ہے، آدمی میں ڈال دیں تو انسان بن جاتا ہے، آدمی آہا انسان بن جاتا ہے. واہ 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 زبردست. کیا بات ہے. نائس. پتھر میں ڈال دیں تو بھگوان بن جاتا ہے، آدمی میں ڈال دیں تو انسان بن جاتا ہے. کتنی صحیح بات ہے. Your thinking can really change your life. So true. بالکل صحیح. میری تو بدل گئی، اس لیے میں شیئر کرتا رہتا ہوں. باقی مجھے نہ میں ٹیچر ہوں نہ میں سیریسلی یہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں، لوگ ہی کہتے ہیں آپ ایکٹر اینڈ رائٹر. میں اتنا لمبا سوچتا نہیں ہوں، میں اپنے کام پہ فوکس کرتا ہوں. زندگی میں ایک لائف کریٹ کرتا ہوں جو میں جی سکوں، کمفرٹیبل ہو سکے، میں سکون میں رہ سکوں. تھوڑا سا میرا وقت رہ گیا ہے اس پلانٹ کے اوپر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہم خوش رہیں، انجوائے کریں، گپ شپ لگائیں اور کچھ اچھی چیز سیکھیں. ہم ایک دوسرے حضرت علی کا قول ہے نا کہ محفلیں دو ہی قسم کی، جس میں آپ کچھ سیکھیں یا سکھائیں. دو قسم کی محفل ہوتی ہے، جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، جن سے آپ کی عقیدت ہوتی ہے، اچھے انسان جو ہیں وہ ملتے ہیں تو آپ کو انسپریشن ملتی ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک وقت جو ہے وہ کسی کو دیا. آج مجھے وہ خوشی ہو رہی ہے بائی دا وے، اور بھی آپ کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد بات بھی ہوئی ماشاءاللہ سے، دیکھا بھی بڑا، اور آپ کا کام جو کر رہی ہیں پاکستان میں اس کو بہت سراہتا ہوں. یہاں پہ بھی آپ نے جب کیا تھا تو بہت لوگ آپ کے فینس بھی تھے ماشاءاللہ، اور بہت کچھ آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے اپنے کچھ چیزوں کو میں کنفرم کرتا ہوں، کچھ چیزوں کو there is so much inside of me والی بات. This is the beauty of I think this is the highest form of friendship, when you have regard, respect, and you learn from your friend, which is what we have. So alhamdulillah. اور وہ جو آپ نے بات کی تھی ظرف کی جو بات تھی کہ واقعی دوستی میں I think one of the most important elements is ظرف. باظرف انسان سے دوستی کریں گے تو دوستی کا مزہ بھی آئے گا، کم ظرف سے کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو کم ظرف انسان کے ساتھ ہوتا ہے. سو الحمدللہ یہ اللہ کی، میں نے ہمیشہ اللہ کی بہت گہری بلیسنگز میں کاؤنٹ کیا ہے آپ کی فرینڈشپ کو بھی، اور بھی جو فرینڈس تھے. یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے آنیسٹلی. جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے آپ کے اوپر تو وہ ایسے لوگ آپ کو بھیج دیتا ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو اس سے قریب کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تو خود آ کے ہمیں نہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے گا نا کہ آ جاؤ میرے پاس. وہ کچھ ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف اور اللہ کی محبت اور اللہ کی باتیں اور وہ ساری وہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی خاص مہربانیوں کا I think ایک نشانی ہوتی ہے. باقی سب تو چلتا رہتا ہے نا. کس کے پاس روٹی، مطلب ہے اس نے آپ کو علم دیا، عقل دی، سمجھ دی، ٹولز دیے، انوائرمنٹ دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اور اس نے اپنے وقت پہ وہ لے بھی لیے. کوئی بات نہیں، اسی نے دیے تھے جو کچھ، یہ پیسہ اسی نے دیا. اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب اصل سمجھتے نہیں ہیں ہم، پڑھ دیتے ہیں، پر اصل مطلب کیا ہے. اس نے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے، ہم یہاں ہیں ٹرانزیشن پیریڈ میں. کوئی اتنا پاگل، آپ کبھی یہاں سے اگر پاکستان سے امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں تو دبئی کے ٹرانزٹ میں آپ وہاں گھر نہیں بنا لیتے، آپ وہاں پاور کے لیے پاگل نہیں ہو جاتے، آپ وہاں ساری خوشیاں لے کے اور ایفرٹس لے کے بیٹھ جاتے. ایک لیویبل سی لائف جس میں آپ کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک رہیں، بزنس ہے، جاب ہے، ریلیشن شپس ہیں، اس میں کمفرٹیبل رہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے آسانی رکھیں چیزوں کے اندر، اور جو اپنے سٹینڈ پوائنٹس ہیں دو چار اس پہ ہم کھڑے رہیں. تو راستہ اتنا مشکل ہے نہیں، زندگی ہم نے مشکل کر دی ہے. اتنی مشکل آپ کو لگتا ہے کہ رب جو ہے، ایک کوئی باپ جو ہے وہ کوئی بچہ پیدا کر کے سوچتا ہے کہ اس کو میں نے پیدا کیا، اب اس کو رگے دوں گا میں، یا اس کو دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگا، یہ اس کو مجھ سے مانگ کے کھانا پڑے گا، لوگوں سے لڑواؤں گا میں اس کو، میں لوگوں کے ساتھ، ایسا تو وہ نہیں چاہتا. رب نے تو آپ کے لیے چیلنجز بنائے ہیں تاکہ آپ کی جو اصل مسل بلٹ ہوں، مائنڈ کے مسل، سول کے مسل، آپ کی فزیکل جو مسل بلٹ ہوں، اور آپ کمال کر سکیں جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور باقی مسائل تو ہم نے خود پیدا کیے ہیں. غلط لوگ چنتے ہیں، غلط انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، غلط جگہوں پہ شراب خانے میں دودھ کا گلاس ڈھونڈتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ ملتا نہیں ہے. تو مطلب جہاں آپ جائیں گے، جس صحیح بندے چننے، بری جگہ پہ آپ کو کم
جو ہے نا اچھے بندے مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, درمیانہ سا اچھا بندہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا. اچھی جگہ جائیں گے تو اچھے لوگ بھی ملیں گے, اچھا کام بھی کریں گے, تو اس کے لیے تھوڑی تکلیف کرنی پڑتی ہے. اور اتنا مشکل ہے نہیں خوش ہونا, خدا کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا, اپنی زندگی میں جو آپ کو ملا ہے اس میں تھوڑا سا لوگوں صدقہ جاریہ میں دینا. ایکچوئل مجھے تو اتنا مشکل نہیں لگا, یا پھر رب کی مہربانیاں بہت تھیں, اس لیے شاید میں ایسا سوچتا ہوں. باقی لوگوں پہ جو ان کا دل چاہے سوچیں کریں. الحمدللہ. اور ہم نے کافی اس میں وہ بھی پوائنٹس بھی شیئر کیے ہیں, آپ کا فارمولا بھی شیئر کیا ہے, اور بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ آزاد, اٹ واز جسٹ سچ اے پلیزر. آپ لوگوں کو بھی, یو گائز گاٹ ٹو کائنڈ آف ایک آپ نے سنیک پیک کی ہے when I am with my friends, خاص طور پہ with friends like Azad, what kind of conversations we have. This is what I love. مجھے اسی لیے میں کبھی پارٹیز پہ نہیں گئی, کیونکہ میں ان پہ انتہا بور ہو جاتی ہوں, بیکاز مجھے تو یہ چاہیے ہوتا ہے ون آن ون ٹاکنگ اینڈ دین مائنڈ ایکسپینشن, اور اس کے اندر گہری جا کے بات چیت, اور ہم اس طرح گھنٹوں کر سکتے ہیں. So this is what brings me joy, and this is how I do the work I do also. کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو جو دن بھر ہم بول کے اور لوگ سمجھتے ہیں بیچاری تھک گئی ہوگی, they don't know کہ actually this is what we love doing. This is great for us, but the way we recharge. And this is what you always do. پروگرام کے اینڈ میں نظم کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی, ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا, پھر بھی کر رہی ہوں کیونکہ ایک دو کوسچنز پہ نظر پڑ گئی تھی. سو this is the beauty of it. So thank you so much. Inshallah we will continue to bring you guys more content. Or Azad, take care of yourself. Say hello to Dallas for me. And say hello to my two favorite places in the whole wide world. ایک ڈیلس اور دوسرا لاہور. No place like Lahore and Dallas. ادھر اسی لیے میں یہیں رہتا ہوں, یہیں میرے گھر ہے, اور یہیں پہ میں لوگوں سے ملتا ہوں, یہیں پہ میرے دوست ہیں زیادہ. I agree with you on both counts. So, and much love to our viewers also. Thank you so much for being with us today. I hope this helped you. And inshallah, talk to you soon. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.